الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورت ہے سورت طٰہٰ، 135 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ سورت نمبر 20 ہے، اور اس کے 7 پیراگراف ہیں، اور پہلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، انہیں تسلی دی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح فرعون کے دربار پہ حضرت موسیٰ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خروج کے بعد، یعنی بحیرات مرہ، بٹر لیکس کو پاس کرنے کے بعد جب وادی سینا میں داخل ہوتے ہیں ایکسوڈس کے بعد، تو پھر بنی اسرائیل کن فتنوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور سامری کا فتنہ کیا فتنہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور 6 پیراگراف میں قصہ آدم و ابلیس ہے، اور آخری پیراگراف میں صبر کی تلقین ہے اور تسلی ہے اور ہدایات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، تو البتہ یہ ایک نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل کی نرمی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، خشیت دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ ایک تنزیل ہے، آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، بلند آسمانوں کا خالق۔ الرحمن، یہ الرحمن کی طرف سے تنزیل ہے۔ علی العرش استویٰ، وہ عرش سے بھی بلند ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف، وہ رحمان، کون ہے وہ رحمان، کون ہے وہ اللہ جو اس قرآن کو نازل کر رہا ہے؟ وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اس کے درمیان کے جو جہان ہے ان کا بھی مالک ہے، اور جو زمین کے نیچے جو کچھ ہے تحت الثری میں، اس کا بھی وہ مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ زور سے کہیے یا آہستہ کہیے، تو وہ جو ہے خفیہ چیزوں کو بھی سن لیتا ہے اور چھپائی ہوئی چیزوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، طاقتور ہستی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے حسین و جمیل نام ہے۔ ذرا ادھر دیکھیے، تھوڑی سی بات ذرا سمجھ لیجیے آپ توحید اسماء و صفات کے بارے میں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے حسین و جمیل نام ہے، اور ہر حسین و جمیل نام ایک حسین و جمیل صفت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جیسے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، غافر الذنب ہے، اور وکیل ہے، شہید ہے، ملک ہے، قدوس ہے، مہیمن ہے، سلام ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے اسماء حسنی ہے۔ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کے اسماء حسنی ہے، اور اس پر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور سے بات کو سنیے ادھر۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے ہم کلام نہیں کر سکتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کلام کیا تھا۔ ہم کلام بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں کر سکتے، پھر اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسے واقفیت حاصل کریں گے ہم؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ صفات اور وہ اسماء جو قرآن میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اللہ کی معرفت کا۔ ذرا غور کر لیجئے یہاں بات۔ اب فلسفہ کیا کہتا ہے کہ غور و فکر کے ذریعے اللہ کو سمجھیں۔ سادھو اور سنت اور صوفی اور درویش کیا کہتے ہیں
کہ ہم میڈیٹیشن کے ذریعے، عبادت کے ذریعے خدا کو دریافت کریں گے. عبادت سے خدا کا صحیح تصور حاصل نہیں ہو سکتا. غور و فکر سے، فلسفے سے خدا نہیں ملنے والا ہے، بھٹکے گا انسان. سائنس کے ذریعے خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. شاعری کے ذریعے سے خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. خدا کی صحیح معرفت اس کے اسماء حسنہ اور ان کی ان صفات سے ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یا پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے. اب یہاں دیکھیے پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، اب دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. یہ تمہید تھی اور خطاب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دوسرا پیراگراف، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا سچا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. یہ مدین کی بات ہے، مدین کی بات ہے. یہ جوان تھے، 18-20 سال کے نوجوان تھے، ان سے قتل ہو گیا تھا تو یہ وہاں سے چلے گئے تھے. کہاں سے؟ مصر سے بھاگ گئے تھے، وہاں مدین چلے گئے تھے. وہاں کوئی 10 سال وہاں رہے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں مدین میں زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے آگ دیکھی. فقال علی اہلی، گھر والوں سے کہا امکثو انی آنست نارا، یہاں تم لوگ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے آگ کا ایک انگارہ لے آؤں. او اجد علی النار ہدی، یا پھر وہ جو جہاں آگ ہے ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں، وہاں سے میں راستے کی معلومات حاصل کر کے لاتا ہوں. فلما اتاہا، جب وہ آگ کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ، نودیا یا موسیٰ، انہیں پکارا گیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیجئے. انک بالواد المقدس طویٰ، بلا شبہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں. وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تو جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے غور سے سنیے. فاستمع، غور سے سنیے. اب دیکھیے پہلی بات جو ہو رہی ہے، اننی انا اللہ. دیکھیے اللہ پہلے اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے. یہ اس میں خاص ہے، یہ اس میں ذات ہے، یہ اس میں علم ہے. اللہ، انا اللہ، میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے. الہ جو سکون دے سکے، جو پناہ دے سکے، سب سے زیادہ طاقتور، جو قابل عبادت ہے، قابل اطاعت ہے. فاعبدنی، اب دوسرا حکم دیکھیے، پہلے کیا ہے کہ میں کون ہوں، دوسری چیز کیا ہے فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. اور تیسرا حکم کیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، پہلی چیز کیا ہے دین اسلام کے اندر توحید، اور دوسری چیز کیا ہے نماز، عبادت. اور عبادت میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کس لیے؟ لذکری. نماز کیا ہے؟ دیکھیے یاد کا نام ہے. دیکھیے نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یاد والی نماز ہوتی ہے، ایک بغیر یاد کی نماز ہوتی ہے. تو یاد والی، اللہ کرے کہ میری نماز اور آپ تمام لوگوں کی نماز یاد والی نماز ہو جائے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، چنانچہ نماز پڑھی. فَصَلَّى. اور دیکھیے وہاں سورہ عنکبوت میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز جو ہے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز بڑی چیز ہے لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز. تو منافق کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اپنی نماز کو ذکر والی نماز بناؤ، یاد والی نماز بناؤ، اس کو سمجھ کر نماز پڑھو. اللہ سے بات چیت کرو، اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے گفتگو کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یاد کے لیے. اب دیکھو لاٹھی کے، اب میں نیا فنکشن بتاتا ہوں، یعنی جو علم ہے اس سے آگے کی منزل میں بتاتا ہوں. آپ تو لاٹھی کے اتنے ہی جو ہے فوائد بتا رہے ہیں. القیہا، پھینک دو اس کو اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ،
اچانک وہ ایک بہت بڑا دوڑتا ہوا اشتہا بن گیا. قال خذها ولا تخف، کہا کہ اب سا من غیر سوء آیتن اخرى، تو اب دیکھیں ہاتھ چمکتا ہوا ہوگا بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے. یہ دوسری نشانی ہے، دوسرا معجزہ ہے. پہلا معجزہ عصا کا اور دوسرے ید بیضا کا. نُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب اس کے بعد ڈیوٹی دی جا رہی ہے آپ کو. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت ہے، وہ طاغی ہو گیا ہے، حد سے گزر رہا ہے. اب دیکھیے اس کو ذرا سمجھیے تھوڑا سا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے، ایک فوجی ڈکٹیٹر ہے، بڑی فوج ہے اس کی، بڑا ظالم ہے، ریسسٹ ہے، نسل پرست ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدائش کے بعد ہی قتل کر دیتا ہے. بہت ہی ظالمانہ نظام ہے، ملٹری جنتا ہے وہاں کے اوپر، بنیادی حقوق نہیں ہے وہاں پر، سرکش ہے. قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے. کیا کام ہے؟ کہ فرعون کو چیلنج کرنا. دیکھیے سپر پاور کو چیلنج کرنا، اپنے وقت کے طاغوت کو چیلنج کرنا بہت بڑا ہے. آدمی کانپتا ہے نا، ڈکٹیٹر کے پاس جا کے کانپنے لگتا ہے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اچھا یہاں لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں کہ جی وہ گونگے تھے، وہ ہکلے تھے. نعوذ باللہ، کوئی عیب نہیں تھا، بس یہ کہ وہ میرے زبان کی گرہ کھول دے کہ یعنی میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں تو مجھے تقریر کا فن سکھا دے. گرہ کھول دے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عیب تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، وہ زبان جل گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ گیا تھا. فضول باتیں کرتے ہیں لوگ بغیر کسی دلیل کے اور ثبوت کے. سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے فرعون کے سامنے علل اعلان توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. یفقہوا قولی، دیکھیے اب تاکہ لوگ میری بات کو گہرائی تک سمجھ لیں اس کو. یفقہوا قولی یعنی نہ صرف فرعون بلکہ فرعون کی کیبنٹ، فرعون کے فوجی کمانڈر، فرعون کے ملاء، پورا جو ملٹری جنتا ہے وہ میری بات کو سمجھ جائے. اور وہ جو فرعون جادوگر بلائے گا وہ بھی میری بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میری اصل دعوت کیا ہے. میں توحید کی دعوت دینے چلا ہوں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. اشدد بِهِ أَزْرِي، اور اس سے میری کمر کو مضبوط کر. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے بھائی کو میرے امر میں، میرے کام میں شریک کار کر دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری بے عیبی بیان کریں. تسبیح بیان کریں یعنی بے عیبی بیان کریں، بہت زیادہ بے عیبی بیان کریں کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، بھولتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اولاد نہیں ہے، سوتا نہیں، اونگتا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے تسبیح. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیرا بہت یاد کریں، تجھے کثرت سے یاد کریں. دیکھیے اللہ کی یاد ہی تو اصل چیز ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرنا، اصل چیز یہی ہے. اللہ کی یاد، یاد کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے. اس بات کو سمجھ لو. نماز بھی کیا ہے؟ وہ ایک یاد ہے اللہ کی. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بلا شبہ تو ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ نے دعا کی اے موسیٰ وہ قبول کر لی گئی، وہ آپ کو دے دی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، بلا شبہ ہم نے دوسری مرتبہ آپ پر یہ احسان کیا ہے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے تمہاری والدہ کے اوپر وہ وحی کی جو وحی کی جانی تھی. ان اقذفیہ فی التابوت، کہ تمہیں صندوق میں رکھ دو. فاقذفیہ فی الیم، اور اس تابوت کو سمندر کی لہروں کے یا دریا کے حوالے کر دو. فلیلقہ الیم بالساحل، اور اس کی موجیں جو ہے وہ ساحل پر لے جائیں گی. یاخذہ عدو لی و عدو لہ، اور اس کو میرا دشمن اور ان کا دشمن
جو ہے اٹھا لے گا. یعنی میرا دشمن فرعون جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے ایک محبت پیدا کر دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. عینی، اللہ کی آنکھیں ہیں. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ جیسے ہوتا ہے نا دریا کے کنارے، یہ مصر کا منظر ہے اور مصر میں چھوٹے چھوٹے دریا بہت ہیں ڈیلٹا ایریا میں. تو اب وہ غریبوں کی ایک بستی ہے بنی اسرائیل کی دریا کے کنارے، وہاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ بچہ صندوق میں رکھ کے. اور ساحل کے اب ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے وہ اب وہ کشتی جا رہی، وہ تابوت جا رہا ہے، صندوق جا رہا ہے، اس میں چھوٹا بچہ ہے حضرت موسیٰ، اور یہ ساحل پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کے رکا وہ صندوق جس میں بچہ تھا، اور وہاں لوگوں نے اٹھا لیا اور لا کر پھر. تو اب وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا، روتا تھا. ایک بار حضرت موسیٰ کی والدہ نے دودھ پلایا تھا، اور وہ حرمنا مرادے کہا گیا وہاں پر سورۃ القصص میں. تو باقی عورتوں کی چھاتیاں حرام کر دی گئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ بچہ کسی اور کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا. بہرحال تو اب یہ لڑکی اندر پہنچ گئی، جا کے کہتی ہے وہ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں رہنمائی کروں آپ لوگوں کی جو اس کی کفالت کر سکے. تو اس طور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بلاؤ کون ہے بھئی عورت. وہ حضرت موسیٰ کی والدہ آ گئیں، وہ بچہ جو ہے ان کو دے دیا گیا. فرجعناک الی امک، اس طرح ہم نے یہ پہلا احسان کیا تھا پیدائش کے وقت اے موسیٰ تم پر، اور تمہیں اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا. کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو اور وہ پرملال نہ ہو. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، پھر بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، 18-20 سال کے ہو گئے، اور آپ نے ایک آدمی کا قتل کر دیا نادانستہ طور پر. فنجیناک من الغم، آپ کو اس پریشانی سے، غم سے ہم نے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر آپ کو آزمایا. فلبثت سنین فی اہل مدین، اور یہ مدین میں 8 سال اور اغلباً 10 سال یا اس سے کچھ زائد وہاں رہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اب جو ہے تم اے موسیٰ اب اس عمر کو پہنچ گئے ہو کہ تم اب یہ ذمہ داری نبوت اور رسالت کی اٹھا سکتے ہو. یعنی ابتدا ہی سے میں نے تم پر کرم کیا، تمہیں بچایا پیدا ہوتے ہی، پھر اس کے بعد جوان ہو گئے اور تم کو مصر سے فرار کر کے مدین پہنچا دیا. مدین میں تم نے 10 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزارا. اب میں نے تمہیں چن لیا ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے تمہیں بنا لیا ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی، اب اللہ کہتا ہے تم اور تمہارے بھائی میری آیات کے ساتھ، یعنی میرے معجزات کے ساتھ جانا. اور سنو اب دوسری ہدایت، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، بڑی اہم بات ہے. دیکھیے کہ دعوت کا ایک بڑا اصول ہے. آپ ٹرمپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ مودی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یاد میں کوتاہی نہ ہو، یاد میں سستی نہ ہو. تم دونوں اے موسیٰ اے ہارون، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَّا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا. فَقُولَا لَهُ، تم دونوں اس سے کہنا قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا. دیکھیے گفتگو کے آداب کہا جا رہا ہے، نرم گفتگو کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے. ہے تو وہ بڑا سخت آدمی، ڈکٹیٹر ہے، قاتل ہے، ظالم ہے. دیکھیے یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نا، وہ بات سمجھ لیجئے کہ بڑے سے بڑا سخت دل آدمی بھی نرم ہو سکتا ہے. دعوت اس کو بھی دی جانی چاہیے. دعوت کا امکان تھا نا، اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے. قالا ربنا،
اب دونوں نے کہا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہم دونوں ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ بے قابو نہ ہو جائے اور زیادہ، او ان یطغی، اب یہ کہ طاغوت ہے، یطغی کا مطلب ہے وہ بفر نہ جائے اور سرکش نہ ہو جائے، قتل نہ کر دے۔ قال لا تخافا، تو فرمایا کہ تم دونوں ہرگز نہ ڈرنا، اننی معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا۔ دیکھیے ایک اللہ کی صفت میں سے ایک صفت معیت بھی، اور یہ معیت کیسی ہے، یہ معیت کیسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ اس کی دونوں کے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، معیت ہے اس پر ہمارے، اسمع میں سنتا ہوں، ارا میں دیکھتا ہوں، تو یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، معیت الگ چیز ہے، سننا الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز ہے۔ فاتیاہو فقولا انا رسولا ربک، دونوں جو ہے فرعون کے پاس پہنچے اور دونوں نے کہا انا رسولا ربک، ہم دونوں تمہارے رب کے پیغامبر ہیں۔ فرعون تمہارا رب، فرعون تم کو جو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، تمہاری جو نگرانی کر رہا ہے، ربک، اس کے ہم پیغامبر ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل 600 سال پہلے آئے تھے، حضرت یوسف یہاں لے کر آئے تھے ان کو، اور اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہو چکی ہے، 20 لاکھ کے قریب کہتے ہیں کہ ہو گئے تھے وہ، تو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم دوبارہ ان کو فلسطین کی سرزمین پر لے جاتے۔ ولا تعذبہم، ان کا آپ قتل کرتے ہیں، جو ہے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے، ان کو غلام بنا لیا ہے، تو آپ ان کو سزا مت دیجیے، عذاب کیوں ان پر ڈھاتے ہیں۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بلا شبہ ہم آپ کے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں، نشانی لے کے آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ الہدی کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے وحی کی ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہماری طرف سے یہ وحی آئی ہے کہ بلا شبہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے گا اور جو منہ پھیرے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اچھا بھائی ذرا کاپی نکال لو، کاپی قلم نکال لو، ذرا مشکل بات میں ذرا سمجھاتا ہوں، یہاں ذرا نوٹ کر لو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ربنا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر شے ہے نا، ادھر دیکھیے پہلے تو ہر شے کا کیا مطلب ہے کہ پودے کو، جانوروں کو، سیلز کو، ایٹمز کو، ہر چیز کو، لوہے کو، چاندی کو، پودوں کو، پرندوں کو، سانپ کو، بچھو کو، انسانوں کو، ہر شے کو، آکسیجن کو، نائٹروجن کو، ہر شے کو کیا کیا؟ اس کو ایک شکل دی اس کو۔ یہاں خلقہ، آتا خلقہ، خلقہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ڈیزائن کیا، اس کو ایک شیپ دیا، اس کو ایک شکل دی، اس کو ڈیزائن کیا۔ ثم ہدی، سنیے اب ہر شے کو کیا کیا؟ ہدایت دی۔ ذرا دیکھو پہلے ذرا، یہی وہ بات ہے وہاں جو سورہ اعلیٰ میں بھی کہی گئی، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر والذی، تقدیر مقرر کی، ہدایت۔ اب ادھر دیکھیے، اب جیسے مثال کے طور پر ایک نطفہ ہے، ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں ذرا سمجھیے، یہ بہت مشکل آیت ہے، میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں اب وہ نطفہ پہنچ گیا رحم کے اندر، انڈے سے مل گیا، حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سارے سیلز بن گئے، وہاں 100-200 سیلز بن گئے۔ اس میں سے دیکھیے 2 سیلز کو اس نے کہہ دیا کہ تمہیں آنکھ بن جانا ہے، 2 سیل سے کہہ دیا کہ تم کو کان بن جانا ہے، 2 سیل سے کہہ دیا کہ تمہیں ہونٹ بن جانا ہے، 1 سیل سے کہہ دیا کہ تمہیں زبان بن جانا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس نے کیا کیا؟ ایک شکل دے دی، ہر شے کو ایک جسم دے دیا، اور اس کی ایک قدر مقرر کر دی نا۔
الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اچھا اس کے بعد سنیے ثم ہدا. اب وہ جو آنکھ والے 2 سیل تھے نا ان سے کہہ دیا, اس کو ہدایت دے دی آنکھ والے سیل سے. اس سے کیا کہا, چلو تم دیکھنا شروع کر دو. کان والے 2 سیل تھے, 2 جرسوں وہ تھے نا جو خلیے تھے, ان خلیوں سے کیا کہا, چلو تمہارا کام کیا ہے, سننا شروع کر دو. ناک کے 2 نتھنوں کو کہا کہ سونگنا شروع کر دو. ہونٹوں سے کہا, زبان سے کہا چلو چوسنا شروع کر دو, چکھنا شروع کر دو, پینا شروع کر دو. اچھا ادھر دیکھیے, آکسیجن سے کہا کہ ہائیڈروجن سے مل جاؤ تم, اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا کہ نہیں تم ان سے نہیں مل سکتے. ہر چیز کو ہدایت دیتا ہے وہ, ہر شے کو ہدایت دیتا ہے, ہر شے کو اس کو ڈیزائن کرتا ہے, ہر شے کی میں وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی, ہر شے کو, ہر ایلیمنٹ کو, ہر کمپاؤنڈ کو. یہ ہے رب. دیکھیے آپ, کون ہے ہمارا رب؟ ربنا, ہمارا رب وہ ہے جو ہر شے کو اس کی خلق عطا کرتا ہے, اس کی شکل عطا کرتا ہے. ثم ہدا, اور اس کو ہدایت دیتا ہے. قال فما بال القرون الاولی. فرعون پوچھنے لگا اچھا جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب, اور فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, ایک کتاب میں درج ہے. لا یدل ربی ولا ینسا, تو میرا رب نہ تو چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اور پچھلی صورت میں تھا نا وما کان ربک نسیا, یہاں بھی آگے اللہ نہیں بھولتا. ولا ینسا الذی جعل لکم الارض مہدا, یہ اللہ وہی ہے جس نے آپ لوگوں کے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور آپ کے لیے زمین میں راستے بنا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات پیدا کر دیے. کھلوا وارعوا انعامکم, خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی, بلا شبہ ان میں دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے, اولو النہی کے لیے دلائل موجود ہیں. کیا ہے ادھر دیکھیے کہ پانی برسایا, غلہ ہو گیا, اجناس اگا دیے, فوڈر جانوروں کا چارہ بھی آ گیا. یعنی کیا مطلب اس کا؟ ربوبیت کا انتظام کر دیا. یہاں انسان کی بقا کے لیے, انسان کے ایگزسٹنس کے لیے, انسانی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری تھی نا, ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے, پانی چاہیے, سبزی چاہیے, گوشت چاہیے, دودھ چاہیے, جانور چاہیے, مچھلی چاہیے, پھل چاہیے, اجناس چاہیے, وہ ساری چیزیں رکھتی. تو ان فی ذالک لآیات الربوبیہ لأولی النہی منہا خلقناکم, اسی زمین سے, مٹی سے ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے. فیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی مٹی سے ہم دوسری دفعہ تمہیں برآمد کریں گے. اچھا اب دیکھیے وہ بے وقوف لوگ ہیں نا, وہ جلا دیتے ہیں. وہ جلا کے بھی کہاں جاتے ہیں؟ وہی مٹی میں جاتی. وہ راکھ کہاں جاتی ہے؟ سب مٹی میں ہی جاتی. آپ جو بھی کر دیں اس کو, کہاں وہ مٹی میں ہی جانا ہے اس کو. راکھ بھی اڑ کے کہاں جاتی ہے؟ مٹی کے اندر ہی آتی ہے, زمین کے اندر ہی آتی ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ, اور ہم نے فرعون کو تمام دلائل پیش کیے, تمام معجزات پیش کیے, سارے کے سارے, لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار ہی کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, فرعون کہنے لگا کہ آپ اس لیے ہمارے پاس آئیں تاکہ یہ ہماری زمین سے آپ ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں آپ کو ہماری زمین. ذرا نوٹ کیجئے, ہماری زمین, حالانکہ زمین کس کی؟ اللہ کی. تو یہ جو ارضنا کا جو فلسفہ ہے نا, یہ ہماری زمین, آور لینڈ, آور لینڈ, اس سے نکلو, اللہ کی زمین ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. تو اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو, ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو. اب وہ کہتا ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ, تو ہم ضرور بضرور اسی طرح کا جادو تمہارے خلاف لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ, چلو ایک وقت مقرر کر دو, ایک ٹائم,
مقابلہ ہوگا، ہم بھی جادوگر بلائیں گے، تمہارا جادو مقابلہ ہوگا، لا نخلف، اس ٹائم کے اوپر کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا، نحن ولا انت مکانا سوا، تو بتایا کہ ایک میدان میں یہ چیز ہوگی، نہ آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ ہم اس کی خلاف کریں گے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر مقابلہ ہوگا تو یوم الزینہ ہوگا۔ تو یہ یوم الزینہ اصل میں جب فصلیں کٹتی تھیں تو وہاں ایک جشن منایا جاتا تھا، تو اس میں لوگ بن ٹھن کے آتے تھے، لباس پہن کے آتے تھے، جیسے عید کا دن ہوتا تھا اور وہ جشن مناتے تھے۔ تو کہا کہ یہ جب فصل کٹ جائے گی سارے لوگ، تو زینت کا جو دن ہوگا وہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جو ہے صبح سویرے جو ہے جمع ہو جائیں گے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، تو اب فرعون پلٹ گیا اور اس نے اپنی سازش کو جمع کیا، یعنی اب تمام شہروں میں جادوگر بھیجے، پھر اس کے بعد وہ آ گیا میدان میں، یوم الزینہ کو آ گیا۔ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وَيْلَكُمْ، بربادی ہو تمہاری، لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ تم لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو ورنہ عذاب تم کو ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور وہ شخص برباد ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا جو جھوٹ باندھے گا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو پھر وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، آخر میں کانا پھوسی کرنے لگے، سرگوشی۔ قالوا، کہنے لگے، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم وبسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ ذرا دیکھیے، ذرا بڑی اہم بات ہے، ذرا کاپی پہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اب یہ کون تھے لوگ؟ یہ فرعون کے فوجی مشیر ہیں، اس کے کیبنٹ کے لوگ ہیں، اس میں قارون بھی ہے، اس میں ہارون بھی، حامان بھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں جادوگر ہیں، ھذانی لساحران، دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، تمہاری زمین سے تم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى۔ دیکھیے ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے، بڑا اہم لفظ ہے کہ یہ جو نام حکومت ہے یہ طریقتکم المثلی ہے، یعنی یہ دیکھیے آئیڈیل سسٹم، آئیڈیل سوسائٹی ہے یہ، یعنی فرعون اور اس کی فوجی حکومت یہ کہتی تھی، لوگوں ہم جو حکومت آپ پر کر رہے ہیں یہ بڑا آئیڈیل سسٹم ہے، یہاں آپ کے خاندان کی حکومت ہے، آپ کی ریس، آپ کی نسل کی حکومت ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے ہم نے، تو یہ جو استحصالی نظام کو وہ کیا کریں، آئیڈیل سسٹم آف گورنمنٹ، اور یہ موسیٰ اور ہارون اس آئیڈیل سسٹم آف گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں، یہ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر ڈکٹیٹر اپنے سسٹم کو کیا کہتا ہے، طریقتکم المثلی کہتے ہیں۔ اسٹالن بھی یہی کہتا تھا، نیپولین بوناپارٹ بھی یہی کہتا تھا، ہٹلر بھی یہی کہتا تھا، آج کی بڑی طاقتیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہیں دس از سیویلائزڈ ورلڈ، یعنی مغرب کا تنتنا یہ ہے، مغرب کا غرور یہ ہے، مغرب کا تنتنا نوٹ کر لو، وی آر سیویلائزڈ، وہ یہ کہتے ہیں، اور باقی دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ سیویلائزڈ نہیں ہیں، حالانکہ وحشی یہ ہیں، نہ ان کے پاس خاندانی نظام ہے، نہ ان کے پاس جو ہے شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ جو ہے ان کے پاس شراب ہے، رقص ہے، سرود ہے، موسیقی ہے، سود ہے، حرام ہی حرام ہے، لیکن یہ اپنے نظام کو کہتے ہیں یہ طریقتکم المثلی ہے، یہ آئیڈیل سسٹم ہے، یہ آئیڈیل سسٹم۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، وہ کہتا ہے کہ اپنی سازشیں جمع کرو اور بالکل منظم ہو کر، ایتوا صفا، اور بالکل منظم ہو کر آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، آج وہی کامیاب ہوگا جو جیتے گا، جو غالب رہے گا وہ کامیاب رہے گا۔ قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر آ گئے،
جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے، اپنی لاٹھی وغیرہ پھینکیں گے، رسیاں پھینکیں گے، یا ہم پہلے وہ ہوں گے جو پھینکیں گے؟ قال بل القو، حضرت موسیٰ نے کہا جادوگروں سے تم لوگ پہلے پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو کیا ہوا؟ اچھا انہوں نے پھر اپنے حبال، اپنی رسیاں پھینکی، اور جادوگروں کے پاس ڈنڈے تھے، انہوں نے ڈنڈے پھینک کے، دیکھیے یخیل الیہ من سحرہم، اب ایک تخیل پیدا ہو گیا اس جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہ ساری چیزیں دوڑ رہی ہیں۔ دیکھیے وہاں رسی پڑی ہوئی تھی اور ڈنڈا پڑا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے کیا سمجھا کہ وہ انہا تسعی، وہ رسی تو سانپ بن گئی ہے، لاٹھی سانپ بن گئی، انہا تسعی، حالانکہ وہ ساکن تھے، ڈنڈے ساکن نہیں، رکے ہوئے تھے ڈنڈے، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اعلی اعینہم، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو چل رہے ہیں، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر وحی کی ڈرو مت، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہیں گے موسیٰ، ڈرو مت، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، فرمایا کہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، یمین میں، اس کو پھینکیے، ڈنڈا پھینکیے، لاٹھی کو، تلقف ما صنعوا، جو ساری چیزیں وہ جو سانپ بن گئے ہیں، ان کی رسیاں وغیرہ، وہ سب کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، تو یہ جادوگروں کی سازش کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب وہ اپنے جادو کے ساتھ آتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی اشدہا بن گئی اور پورے سانپوں کو اس نے نگل لیا اشدہے نے، تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ذرا نوٹ کریں بھائی، ذرا آہستہ سے چلیں، یہاں کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا ہم فرعون پر ایمان لائے، کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا آمنت لہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ مجال کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے؟ اب دیکھیں فرعونی حکومت کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے، ذرا نوٹ کریں، وہ عوام الناس کو مذہب کی آزادی نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے پوچھ کے آپ کو مذہب بدلنا پڑے گا، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ وہ زر خرید سمجھتا ہے ان کو۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا یہ ہے تمہارے بڑے نے ہی تم کو جادو سکھایا، تم، اور فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یہ ہاتھ کاٹوں گا رائٹ تو لیفٹ پیر، اور یہ ہاتھ کاٹوں گا لیفٹ والا تو رائٹ پیر، من خلاف، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم لوگوں کو کھجور کے تنوں پر پھانسی سے لٹکاؤں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم لوگ جان لو گے کہ عذاب کے اعتبار سے کون زیادہ شدید ہے اور کس کا عذاب دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا، اب دیکھیے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، حالانکہ یہ جادوگر تھے، کرائے کے بندے تھے، کرائے اور مزدوری کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بینات آ گئی ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف سے، تو اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ والذی فطرنا، اور اس ہستی کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے کیا تاریخی الفاظ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں فقدی ما انت قادر، جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، پھانسی منظور، قتل منظور، ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتے ہو منظور، انما تقضی هذه الحیات الدنیا،
اے فرعون تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، بس انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، جادوگروں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے، جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، واللہ خیر وابقی، اللہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ پائیدار ہے، انہ من یاتی ربہ، صحیح بات یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، اس کے لیے آگ ہے، دوزخ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیی، دوزخ میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، مسلسل سزا سے دوچار ہوتا رہے گا، ومن یاتہ مومنا، اور جو مومن بن کے آئے گا، مومن ایمان کی حالت میں آئے گا اللہ کے پاس، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، اس کے لیے پھر اونچے درجے ہیں، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، نہریں جس کے نیچے بہ رہی ہوں گی، جس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، من تزکا، تزکیہ کر لیا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دماغ سے شرک کے بھوت کو نکال دیا اور غیر اللہ کے بالادستی کے بھوت کو نکال دیا، گندگی کو نکال دیا، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کو بٹھا لیا، اپنی نیت کو صاف کر لیا، دل کو صاف کر لیا آپ نے، یہ ہر کام جو وہ کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو، میرے بندوں سے مراد یہاں بنی اسرائیل کو، لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، اور فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور لاٹھی مارو ان لوگوں کے لیے، اور سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، یعنی یہ دریا جا رہا ہے تو دریا رک جائے گا، اور ادھر دریا کا ایک پہاڑ، ادھر ایک دریا کا پہاڑ بن جائے گا، درمیان سے آپ گزر جائیں گے، لا تخاف درکن، یہ ڈرنا نہیں کہ وہ پیچھے سے تمہارا تعاقب کریں گے اور تم پکڑے جاؤ گے اور تمہیں غرق ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں، سمندر پار کرو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اس کو ذرا انڈر لائن کرو بھائی، جنودی، فرعون بجنودی، اس کو سمجھو، فرعون جو ہے وہ سول حکمران نہیں تھا، وہ کوئی سیاسی قوت نہیں تھی، وہ فوجی حکمران تھا، فوج، ہٹلر تھا، وہ اسٹالن تھا، وہ نیپولین تھا، وہ اس کو سمجھے، تو وہ پیچھا کرنے لگا، راتوں رات بنی اسرائیل نکل گئے، ان کی قیادت حضرت موسیٰ اور ہارون کر رہے تھے، پیچھا ان کا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے، فغشیہم من الیم ما غشیہم، اور پھر جیسے ہی ان کی فوجیں گئی تو موجوں نے ان کو ڈھانپ لیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے بنی اسرائیل سے، قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کو تمہارے دشمن سے بچایا، فرعون سے بچایا، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور طور کے مشرقی کنارے پر آپ لوگوں سے وعدہ لیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور آپ لوگوں پر من اور سلوہ کا رزق نازل کیا، اور کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ جو رزق تم کو پاک دیا جا رہا ہے وہ کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب تم پر مسلط ہو جائے گا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب حلال ہو گیا، نازل ہو گیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ
یعنی غضب بھی میرا ہے اور میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، غفار ہوں ہر اس شخص کے لیے جو پلٹتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور ہدایت پا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ دریا پار کر لیا، یہ لوگ وادی سینا میں داخل ہو گئے اور اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا 30 دن 40 دن کے لیے، لیکن یہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے یہاں کیوں آگے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، کہنے لگے کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ ہم نے تمہاری قوم کو ایک آزمائش میں، ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے نکلتے ہی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے، بہکا دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانِ أَسَفًا، اب اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، بڑے غضبناک تھے اور اسیفا اور درد تھا، تکلیف میں تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اپنے رب سے ایک سچا اور اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، ابھی یعنی پچھلے مہینے کی بات ہے، یعنی 2 مہینے بھی نہیں گزرے، تو کیا لمبی مدت گزر گئی تمہارے اس عہد کو؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توحید کا، اس کی تم نے خلاف ورزی کی۔ قالو، وہ کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، تو انہوں نے وہ کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اپنی طرف سے، لیکن ہم پر جو قوم کے زیورات تھے وہ ڈال دیے گئے تھے تو وہ ہم نے پھینک دیے، اور اسی طرح سامری نے کیا تھا۔ تو وہ بھی فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اب سامری نے کیا کیا، اس پورے عورتوں کے زیورات لے کر اس نے ان کو پگھلایا، سنار تھا، اور اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور اس میں لہو خوار، اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، گائے کی یا بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، اور کہنے لگے کہ یہ تم لوگوں کا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ کو بتانا بھول گئے، نسیہ۔ اب یہ بڑا دھوکے باز تھا سامری، اور اس نے یہ قوم کو گمراہ کیا۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجو الیہم قولا، یہ جو تھا یہ بات نہیں کر سکتا تھا، خدا ہے، دیکھیے کیسا خدا تھا اور کیسی بے وقوفی تھی۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، بول بھی نہیں سکتا تھا، گونگا بھی تھا، نہ لوگوں کا فائدہ پہنچا سکتا تھا، نقصان۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انما فتنتم بہی، اس بچڑے کے ذریعے اور سامری کے اس جادو کی وجہ سے تم لوگ آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تم لوگوں کا رب تو رحمان ہے، خدائے رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، حضرت ہارون نے کہا میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات کی اطاعت کرو، میرا کہاں مانو۔ قالوا، وہ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اسی سونے کے بنائے ہوئے بچھڑے کے بت کے سامنے عبادت کرتے رہیں، عاکفین، اسی کے آگے ٹکے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہیں آ جاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے۔
قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کہا اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یعنی کس چیز نے یعنی جو ہے تم کو روکا جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے. الا تتبعنی، اللہ تتبعنی، کہ تم جو ہے میری پیروی نہ کرو. افعصیت امری، کیا جو ہے تم نے میرے احکامات کی نافرمانی کی. قال یا ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑیے، ولا برأسی، میری چوٹی نہ پکڑیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں گے آ کر کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے. ولم ترقب قولی، اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا. قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ نے سامری کی طرف رخ کیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا سامری یہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے ایک مٹھی فرشتوں کے اثر کی اٹھائی، ان کے نقش قدم کی. فنبذتها، اور جو اس پر ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّدَتْ لِي نَفْسِي، یعنی بچڑے کے جسم کے اوپر فرشتے کے. تو یا موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم جو بھی ہے وہ اثر الرسول کو لے کر میں نے وہ کہا کہ یہ بڑی مقدس مٹی ہے، ہولی مٹی ہے، وہ نقش قدم کی مٹی لے کر میں نے کر کے جادو کیا میں نے، اور میرے نفس نے مجھے یہی سجھایا. قال فاذهب، نکل یہاں سے. فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا، اب تیری سزا یہی ہے کہ اب تو یہ کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، یعنی تو اب اچھوت ہو گیا ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، اب وہ ٹل نہیں سکے گا. وانظر إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب یہ تیرا خدا ہے نا، یہ سونے کا خدا بچڑا بنایا تھا، ذرا اس کی طرف دیکھ، جس کی طرف تو ریچھا ہوا تھا، جس کی طرف تو جھکا ہوا تھا. ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ، اور اس کو جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ بنا کر نَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، تو یعنی اس کا چورا چورا کر کے ہم اس کو سمندر کے حوالے کر دیں گے. یہ اس خدا کا کیا انجام ہوتا ہے دیکھو. اور اس کے بعد اعلان کر دیا اے بنی اسرائیل انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تم لوگوں کا خدا اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. وسع کل شیء علما، جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ پرانے تاریخ کے سچے واقعات جو گزر چکے ہیں بتا رہے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بلا شبہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کے اوپر بھی ایک ذکر، ایک کتاب، یہاں ذکرہ سے مراد قرآن مجید ہے، نازل کیا. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس کتاب سے منہ موڑے گا تو وہ قیامت کے دن بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہا، اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. وساء لہم یوم القیامت حملا، اور کتنا برا بوجھ ہوگا جو قیامت کے دن یہ اٹھائے گا. یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا دن جس دن سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے اور اس دن ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی. یتخافتون بینہم،
وہ آپس میں ایک دوسرے سے چپ کے کہیں گے اِن لبثتم الا عشرا، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں گویا صرف 10 دن رہے ہیں، نحن عالم بما یقولون، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، اس یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ وہ جو ہے ان میں جو سب سے جو ہے اچھی راہ والا ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک دن رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقَلْ، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ اس کو راکھ بنا کر اڑا دے گا، فَيَذَرُوا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر زمین ہموار کر دی جائے گی، کھلا میدان ہوگا، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اس زمین کے اندر قیامت کے دن کوئی نشیب و فراز، کوئی ٹیڑھا پن آپ نہیں دیکھیں گے، بالکل ہموار زمین۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور سب لوگ الداعی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور کوئی ان میں ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ خشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، اور ایک سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز آپ نہیں سنیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، البتہ جسے رحمان، خدائے رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب ذرا یہاں دیکھ لیجئے، یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے آیت الکرسی میں بھی وہاں کہا گیا تھا نا، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کے بعد کیا کہا گیا تھا؟ یعلم، شفاعت کے بعد ہمیشہ کس کا مضمون آ گیا؟ علم کا مضمون آ گیا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وہی بات ہے، الفاظ مختلف ہیں، کہ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم۔ یہ کیوں آ گیا؟ یعنی سفارش کرنے والے کے پاس کوئی اضافی معلومات نہیں ہے جو اللہ کے علم میں وہ اضافہ کر سکے۔ سفارش کرنے والا کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا اللہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اس آدمی کے بارے میں، اس کو پاس کر دے، اس کو جنت میں ڈال دے۔ تو ہم اللہ تو جانتا ہے، اور وہ علم کے اعتبار سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيِّومِ، اور چہرے اس زندہ جاوید ہستی اور قیوم ہستی جو قائم ہے اس کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم اٹھانے والا ہے اس دن وہ نامراد ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا، اور اس کو کسی ظلم کا اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اس طرح، اب یہاں قریش سے خطاب ہو رہا ہے، ہم نے انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآنً عربیہ، عربی زبان کا قرآن، وصرفناہ فیہ من الوعید، اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں ہیں، ڈراوے ہیں، وارننگز ہیں، لعلہم یتقون، اس توقع پہ کہ یہ شرک و بدعت سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت کا سامان پیدا ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو سنو، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے اور برحق بادشاہ ہے۔ تعالی بہت بلند ہے، تعالی اللہ، تعالی اللہ تعالی ہے، بہت بلند ہے، بادشاہ ہے، برحق بادشاہ ہے۔ ولا تجعل بالقرآن من قبل ان یغضى الیک، اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب حضرت جبریل آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو آپ اس وقت جلدی نہ کریں جب تک کہ وحی ختم نہ ہو جائے۔ من قبل ان یغضى الیک وحی وقل رب زدنی علما، اور آپ یہ دعا کیجئے
کہ علم کے اعتبار سے مجھے ترقی دے، علم کے اعتبار سے مجھے ترقی دے، رب زدنی علما، یعنی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ذرا ادھر دیکھیے، اس آیت کے بارے میں ذرا دو ترجمے میں بتاتا ہوں، دو تفسیریں بتاتا ہوں، ذرا نوٹ فرما لیجیے۔ بلا شبہ ہم نے حضرت آدم سے عہد لیا تھا، لقد عہدنا الی آدم، اس سے پہلے من قبل، فنسیہ، پہلی بات یہ کہ یہ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، تو شیطان نے بھلا دیا، جان بوجھ کے نہیں گئے وہ، فنسیہ، بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات کہی کہ بعض رسول اولو العزم ہیں، یعنی حوصلے والے ہیں، ارادے والے ہیں، مضبوط ارادے والے ہیں، پختہ ارادے والے ہیں، they are people of determination، اولو العزم من الرسل۔ لیکن حضرت آدم جو ہے ان کا شمار اولو العزم میں نہیں ہوتا، تو ان کے ارادے میں پختگی نہیں تھی۔ اب یہ ہو گئی نا بات۔ لیکن علامہ ابن حزم ایک نئی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے گناہ کا ارادہ ان میں نہیں پایا، وہ بھول گئے تھے، جان بوجھ کر گناہ کا ارادہ نہیں کیا، یعنی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لِلْمَعْصِیَہ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک نیا نکتہ ابن حزم اندلسی نے بیان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک جن ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہاری بیوی حوا کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے اور تم لوگ مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اور دیکھو جنت کیا چیز ہے، یہاں تم لوگوں کو نہ بھوک لگتی ہے اور نہ یہاں تم بے لباس رہتے ہو، عریاں رہتے ہو، یہاں لباس بھی ہے، غذا بھی ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا، اور یہاں پر نہ آپ کو دھوپ لگتی ہے، وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں سائے ہی سائے ہے، یہاں کا پیاس لگتی ہے، نہ ظما ہے اور نہ دھوپ ہے، یعنی بڑا معتدل موسم ہے جنت کا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے وسوسہ کیا۔ وسوسہ کہتے ہیں خفیف آواز کو جو دل کے اندر، سینے کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ قال یا آدم، اور اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے ایک درخت کی طرف؟ ایک درخت ہے ہمیشگی کا، اس کو اگر ہاتھ لگاؤ گے اس درخت کو، وہ ملک لا یبلا، تو ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت کو ہاتھ لگاؤ تم، موت نہیں آئے گی، یہ شجرۃ الخلد ہے، اور ایسی بادشاہت لا یبلا جو کبھی زائل نہیں ہوگی، بادشاہ بن جاؤ گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں۔ وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں بڑے پتے لے کر جنت کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، ننگے ہو گئے تھے تو وہ شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ، عَصَىٰ آدَمُ، آدم نے ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیوں کی؟ جان بوجھ کر نہیں کی، بھول گئے تھے، نسیہ، پہلے بتا دیا نا، نسیہ، بھول گئے تھے، اور ابلیس نے ان کو یہ ٹریپ میں لے آیا تھا، جھانسے میں گرفتار کر لیا تھا کہ آپ کو بادشاہت مل جائے گی ہمیشگی کی اور کبھی موت نہیں آئے گی آپ کو۔ فغوا، اور پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا ان کے اوپر؟ وہ بھٹک گئے،
نافرمانی کی اپنے رب کی، بھٹک گئے. ثم اجتباہ، اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو منتخب کر لیا خلافت کے لیے. فتاب علیہ، ان پہ مہربانی کی اور وہ دعا سکھائی ان کو، ربنا ظلمنا، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، پھر ہدایت دی. قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہاں سے تم لوگ نکل جاؤ سب کے سب، اور یہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری طرف سے مسلسل ہدایت آتی رہے گی، یعنی مسلسل میں پیغمبر بھیجتا رہوں گا، کتابیں بھیجتا رہوں گا، تمہاری اولاد میں ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی مشقت میں، تکلیف میں گرفتار ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جو میری ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے ایک زندگی اس کے لیے تنگ ہوگی، اس کی معیشت، یعنی 1,00,000 بھی کمائے گا نا بے برکتی رہے گی، ہمیشہ پریشان رہے گا. تو جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ کروڑوں میں ہو کر، اربوں میں ہو کر اور خربوں میں ہو کر بھی پریشان رہتے، ان کی معیشت تنگ ہوتی ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ان کا رہن سہن تنگ ہو جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، قیامت کے دن یہ شخص کہے گا، یہ بھٹکا ہوا شخص، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے قیامت کے دن؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہوگا، کیونکہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی تو میری آیات کو تو نے فراموش کر دیا، بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج قیامت کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، جو ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب وہ زیادہ شدید ہوگا اور زیادہ پائیدار ہوگا. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہوا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کیا. مختلف من القرون، مختلف ادوار میں، زمانوں میں. یمشون فی مساکینہم، یہ لوگ ان کے مسکنوں میں جا کے گھومتے پھرتے ہیں. جیسے آپ لوگ ٹیکسلا جاتے ہیں نا، دیکھیے کھنڈر رہ گئے ہیں، ان کے مساکن میں جا کے گھومتے، گھروں کے اندر چکر لگا کے آپ دیکھتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، تو یہ ان کھنڈروں میں، یہ ہڑپا اور مہنجو دارو کے اور یہ گندھارا تہذیب میں، یہ اجڑے ہوئے مکانوں میں، یہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے دلائل، آیات، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج سے ہمکنار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو چلتا کر دیتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے ہوئی نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو پھر ان کے لیے بھی یہ عذاب چمٹ جاتا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لیکن ایک وقت مقرر ہے. قریش کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، بنو امیہ کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا، بنو عباس کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک اجل ہے. فَاصْبِرْ، ان حالات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ، ما يَقُولُونَ کا مطلب یہ ہے آپ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، متقول ہیں، مسحور ہیں، مجنون ہیں، مفتون ہیں اور مفتری ہیں، یہ سارے الزامات جو لگا رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، کیونکہ تسبیح کے بغیر حمد مکمل نہیں ہوتی. اللہ کی تعریف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کیا ہے وہ بھی بیان کیا جائے
اور کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی بیان کیا جائے. اس لیے حمد کے ساتھ تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، اور وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی فَسَبِّحْ، تسبیح کیجئے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف اور اظہار بار بار کرتے رہیے. اور اطراف النہار، دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. لعلک ترضیٰ. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھا کر بھی اس دولت کی طرف مت دیکھیے جو مختلف لوگوں کو، گروہوں کو ہم نے عطا کی ہے. یعنی دیکھیے، بل گیٹس کی طرف مت دیکھیے، قارون کی طرف مت دیکھیے، پیسے والوں کی طرف مت دیکھیے، ملک ریاض کی طرف مت دیکھیے، پیسے والوں کی طرف مت دیکھیے. ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، زہرہ ہے، یعنی اس کی جو ہے یہ آرائش ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ کیوں ہم نے ان کو دیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو آزمائیں. لنفتنہم فیہ، یہ جتنے بڑے پیسے والے ہیں یہ زیادہ امتحان میں ہیں. ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک زمین کا حساب لیا جائے گا. دعوت و تبلیغ کرنے والے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے والوں کی طرف، دنیا داروں کی طرف اور یہ زہرۃ الحیات الدنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. یہ ان کے امتحان کے لیے ہے. سنیے، وَرِزْقُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی عطا، آپ کے رب کی رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جنت بھی ہے، آخرت بھی ہے. رزق میں قرآن مجید بھی ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کی ساری عطائیں اس میں شامل ہیں. خیر و ابقا، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے. وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ڈٹ جائیے. نماز کبھی نہیں چھوڑی جا سکتی، مرتے دم تک نہیں چھوڑی جا سکتی. بستر مرگ پر بھی تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں گے. اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں گے. آپ باتھ روم نہیں جا سکتے، پیشاب کی تھیلی کے ساتھ بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اشاروں سے پڑھیے آپ، لیکن اس پہ ڈٹے رہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی مستقل ڈٹے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کر رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام تو اہل تقویٰ کا ہے، جو بچ بچ کے چلتے ہیں شرک سے، بدعت سے، حرام سے، منکرات سے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا یاتین بآیۃ من ربی، آپ ہمارے پاس حصی معجزات کیوں لے کر نہیں آئے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا ان کے پاس پچھلے کتابوں کی دلیل نہیں آئی. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم ان لوگوں کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، تو یہ یہی کہتے ربنا، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے اوپر کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، کسی سمجھانے والے کو کیوں نہیں بھیجا. تو اب فَنَتَّبِعَ آیَتِكَ مِن قبل، تو پھر ہم پہلے جو ہے تیری آیات کو قبول کر لیتے، ان کی پیروی کرتے. ان نزل و نغزا، کہ ہم آج ذلیل نہ ہوتے اور یہ رسوائی ہمیں حاصل نہ ہوتی. قل کل متربص، کہہ دیجئے کہ ہر آدمی انتظار کر رہا ہے. فتربصوا، تو آپ لوگ بھی انتظار کیجئے. فستعلمون، بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا.
من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ومن اہتدی، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ طٰہٰ کا اختتام ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔